اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1972 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 153 سے ہو رہا ہے، 6/153۔ جیسا کہ میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا، سورہ الانعام کی ان دو آیات میں 152 اور 153 ان میں قرآن کریم کی اصولی احکام کو اس طرح مرتکز کر کے کنسنٹریٹڈ طریقے سے چند فکروں کے اندر یکجا کر دیا گیا ہے کہ اگر ان کے مطابق کوئی معاشرہ متشکل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ابن آدم کو وہ فردوس گمگشتہ جس کی تلاش میں یہ صدیوں سے مارا پھر رہا ہے، پھر سے کس طرح نہیں مل جاتا۔ 3-4 چیزیں تو پہلے آ گئی تھی، تجدید یادداشت کے لیے انہیں دہرا دوں۔ پہلی چیز اس نے کہا تھا کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اور میں نے عرض کیا کہ خدا کے ساتھ شرک کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مقام سے آشنا ہو جاتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ قوانین خداوندی کے علاوہ کسی طاقت و قوت کے سامنے جھکا نہ جائے، کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے، کسی کو اپنے سے برتر نہ سمجھا جائے سوائے خدا کے۔ اور اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے کہ انسان کا قلب خوف اور حزن سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی صحیح حریت اور آزادی اور سرفرازی ہے اور جس کی مثال کہیں سے نہیں مل سکتی۔ یہ پہلی چیز انسان کی اپنی ذات کے متعلق کہی۔ پھر تمدنی زندگی شروع ہوئی تو یہ کہا کہ گھر ایک یونٹ ہے، اس میں ماں باپ یا اور دیگر اقربا عمر کی زیادتی کی وجہ سے جن میں کچھ کمی آ گئی ہو، ان کی اس کمی کو پورا کر کے ان کا توازن برقرار کر دیا جائے، جسے وبالوالدین احسانا کہا ہے۔ گھر ان کا توازن صحیح ہو جائے گا تو گھر کا توازن درست ہو جائے گا، اور ایک گھر کا توازن درست ہوگا تو معاشرے کا توازن درست ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو اوپر جا کے کہا، یعنی جو والدین بڑھاپے تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف بچوں کے متعلق یہ کہا کہ ان کی تعلیم و تربیت کو نگلیکٹ مت کرو، ان کی انسانی صلاحیتوں کو ذبح مت کرو مفلسی کے ڈر سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کوئی واقعی مفلس ہے تو وہ کرے کیا؟ تو اس نے اپنا نظام بتا دیا کہ یہ نظام قائم ہونے والا ہے قرآن کی روح سے کہ ہر فرد اور اس کی اولاد کے رزق کی ذمہ داری اس نظام کے سر ہوگی۔ اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی فرد کی اولاد اس لیے محروم رہ جائے تعلیم و تربیت سے کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ پھر معاشرے میں فواحش سے مجتنب رہو، خواہ وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں محسوس فواحش بھی آتے ہیں اور انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی آتے ہیں، اور دوسری طرف پرائیویٹ لائف بھی آتی ہے اور پبلک لائف بھی آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ کسی جان کو ناحق تلف مت کرو، اور اس کے قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے خاص طور پہ انسانی جان کی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر ایک شخص کی زندگی کو بھی ناحق تلف کر دیا جائے تو یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ 152 میں تھا۔ اسی سلسلے میں آگے بات آپ کیا اور اب وہ معاشی نظام کی طرف آتا ہے۔ انفرادی طور پہ تو اس نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم
جن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. اگر تم نے اپنی حفاظت میں لو، حفاظت میں لے کے ان کی پرورش، تعلیم و تربیت تو بہرحال اپنے بچوں جیسی کرنی ہوگی، لیکن ان کا جو مال ہے اسے تم چھو نہیں سکتے، وجود اس کے کہ وہ احسن طریقے پہ ہو. اور اس کے لیے قرآن نے دیگر مقامات میں بتا دیا ہے کہ وہ احسن طریقہ کیا ہے، حتیٰ کہ اس میں یہ کہا یہ گیا ہے کہ تمہیں اس نگہداشت کے لیے اگر تمہارا اپنا انتظام ہے معاش کا اور اس سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا تو پھر تو اس میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے. اور اگر کچھ ایسا ہے کہ اس پہ تم وقت صرف کرتے ہو اور اس سے تمہاری اپنی معاش پر اثر پڑتا ہے تو صرف کتنا اس میں سے تم دے سکتے ہو، اس میں بھی اگر نہ لو تو زیادہ اچھا ہے. اب آگے آیا معاشرے کا پورا نظام معاشی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم نے ایسی جامعیت سے ایک اصول دیا ہے کہ اس دور میں بھی، آج کے دور میں بھی، عام سطح پہ بھی اگر اسے سمجھا جائے تو نہایت صحیح بات سامنے آتی ہے. اور اگر بلند ترین اقتصادی سطح یا اکنامکس جسے آپ کہتے ہیں اس پہ دیکھا جائے تو وہاں بھی ایسے اصول اس نے دیے ہیں کہ اس کے مطابق وہ تمام تباہیاں اور خرابیاں جو تجارت کے نصاب میں ڈاکو پن کی پیدا ہو رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کی تجارت جو ہے وہ تو ڈاکہ ہے، نام اس کا تجارت رکھا جاتا ہے، لیکن ایک جیب کترنے والا، ایک ڈاکہ ڈالنے والا، ایک رہزن بھی اتنا کچھ نہیں لے جاتا دوسرے سے جتنا تجارت کے رنگ میں افراد لے جاتے ہیں اور اقوام لے جاتی ہیں. افراد تو یہ عام کاروباری ہیں، اس سے ذرا اونچے اٹھیے تو کامرس میں بڑی بڑی فرمز ہیں، آگے چلیے تو انڈسٹریل کنسرن آتی ہیں، صنعتی ادارے آتے ہیں، اور اس سے آگے چلیے تو ایک قوم دوسری قوم کو تجارت کے راستے سے جس طرح سے لوٹتی ہے، نچوڑ کے رکھ دیتی ہے دوسری قوم. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ قومیں مثلا برطانیہ نے وطیب خاطر ہندوستان تک کی سلطنت کو، مملکت کو چھوڑ دیا، لیکن جہاں ان کی تجارت کے اوپر کہیں حرف آگے پڑتا ہے، کہیں زیادہ آگے پڑتی ہے، اس کے تحفظ کے لیے وہ جنگ تک چھیڑ دیتے ہیں. اس دور میں یہ قزاقی اور رہزنی کا ایک مہذب طریقہ کوٹڈ یہ تجارت ہے. قرآن کریم نے اس کے لیے اس دور میں یہ اصول دیے. اصول تو 4 لفظوں میں ہیں، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ ماپ اور تول کے پیمانوں کو انصاف کے مطابق رکھو، لیکن بات بڑی جامع ہے. ماپ اور تول کے معنی اس کے یہی نہیں کہ تم ایک تو ترازو سے تول کے چیزیں دی جاتی ہیں اور ایک مثلا یہ دودھ وغیرہ ماپ کے دیا جاتا ہے، تو اگر سمٹا کے اس کو لیا جائے تو پھر تو یہی چیز ہے کہ ترازو سے تول کے دینے والی چیزیں یا ماپ کے دینے والی چیزیں ان کو عدل کے مطابق صحیح رکھیں. لیکن اسی کو اگر آپ پھیلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری اقتصادیات، پوری کامرس، تجارت، یہ سب ان 2 لفظوں کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کی تشریح قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ کی ہے. مثلا سورہ تطفیف میں اس نے بتایا یہ ہے کہ جسے آج کے دور میں یہ نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی ہوتا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے قرآن. نظام سرمایہ داری ویسے تو ذہن میں ہمارے یہ آتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی دولت اکٹھی ہو جاتی ہے اس کو سرمایہ ہے، یہاں سے سرمایہ داری کہتے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا. تو یہی وہ چیز ہے نا جس سے سرمایہ دار کا سرمایہ بنتا ہے. ورنہ اگر محنت کرنے والے اس کے پاس نہ ہو اور وہ سرمایہ کو بند کر کے رکھ دے تو سرمایہ بچے تو نہیں دیتا. مرغی کے انڈوں سے تو پھر بھی 21 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں،
اور روپیہ تو اگر رکھا رہے 10,000 برس تک بھی تو اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. یہ سرمایہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ بنتا یہ ہے کہ محنت کرنے والے جو ہیں ان کو پہلے محتاج کیا جاتا ہے. وہ اپنی احتیاج کی بنا پہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس پہ پروگرام کو وہ کامیاب کرتے ہیں اپنی محنت کی بنا پہ. اگر ایسی صورت ہو کہ جتنی کسی نے محنت وہ کی ہے جو کچھ بھی اس سے پیدا ہوا ہے وہ اس کو دے دیا جائے تو اس شخص کو کچھ نہیں ملتا. پھر بھی اس کا راز یہ ہے کہ دوسرے کی محنت سے جو کچھ پیدا ہو اسے اتنا نہ دیا جائے. اور اس سے اگلی چیز یہ ہے، یہ تو محنت ہے، اور محنت جب ہم کہتے ہیں تو اس کے عام معنی لیبر کے ہوتے ہیں، مزدوری کے ہوتے ہیں. فزیکل لیبر جسے آپ کہتے ہیں وہی ذہن میں آتا ہے جب آپ مزدور یا محنت کش کہتے ہیں تو. لیکن اس نظام میں وہ بھی تو ہیں کہ جن کی عقل و دانش، علم و ہنر، انسانی صلاحیتوں کو بھی خریدا جاتا ہے. انجینئر وہ کوئی فزیکل لیبر نہیں کرتا، لیکن اس کا جو ذہنی ہنر اور صلاحیتیں ہیں سرمایہ دار انہیں بھی خرید لیتا ہے. تو دونوں چیزیں خریدی جاتی ہیں، اشیاء خریدی جاتی ہیں، محنت خریدی جاتی ہے، انسانی صلاحیتیں خریدی جاتی ہیں. خریدی جاتی کے معنی یہ ہے کہ ان کو بہت کم دیا جاتا ہے اور اس سے زائد جو کچھ وصول ہوتا ہے وہ شخص لے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اس پہ کیپٹل انویسٹ کیا، سرمایہ لگایا ہے. اس طرح سے وہ سرمایہ جو رکھے رہنے سے 10,000 برس میں بھی 1 پائی اس میں اضافہ نہیں ہوتی. اس طرح سے جب اس سرمایہ کی بنا پہ ان کی محنت اور صلاحیتوں کو خریدا جاتا ہے تو وہ سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں سرمایہ داری کا نظام، جس کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا. ویل للمطففین 83 ہے یہ سورت کا نام ہی مطففین. کہا ہے کہ یہ نظام بلاخر تباہ ہو کے رہتا ہے. کیا نظام؟ نظام تطفیف اسے کہیے. مطفف قرآن نے لفظ کہا ہے. یہ مادہ جو ہے کوئی توئے سے کا، اب تو آپ جانتے ہیں نا مادہ کیا ہوتا ہے، جہاں سے یہ قرآن کے یہ عربی کے الفاظ بنتے ہیں اور جن کے انتخاب سے پھر قرآن مرتب ہوا. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں زندگی تو بڑی سادہ تھی لیکن ان کی زبان میں بڑی گہرائی اور بڑی وسعت تھی. توئے سے اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں اونٹنی کو اس طرح سے اس کے پاؤں کو باندھ دینا کہ وہ پوری رفتار سے نہ چل سکے، بلکہ اس کا جو پروگرام ہے، اس کی جو اسکیم ہے صرف اس کے مطابق اسے چلنے دیے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے کتنی گہرائی میں یہ بات چلی جاتی ہے. یہ جتنے بھی ہنر مند، دانش مند، صلاحیتوں والے ہیں، جتنے بھی محنت کرنے والے ہیں، ان کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا. ان کو کیپٹلسٹ اپنے نظام کے اندر باندھ لیتا ہے. وہ ان سے اسی انداز کا کام لیتا ہے جس کا وہ خود چاہتا ہے. انہیں آزادی حاصل نہیں ہوتی. کسی بھی بکی ہوئی شے کو آزادی حاصل نہیں ہوتی. تو بات تو یہ تھی بنیادی کہ وہ اسے باندھ لیتے تھے کہ وہ آزاد نہ ہونے پائے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ قرآن نے یہ ایک لفظ اس سے، انہوں نے ہی ایک لفظ اس سے قائم کیا تھا، قرآن نے استعمال کیا ہے اور آگے چل کے بات آئے گی کہ استعمال کہاں کیا. پھر اس کے معنی یہ ان کے ہاں ہوتے تھے ایسی اونٹنی کہ جو ناتمام بچہ جنم، بچہ اس کے پیٹ میں بھی رہے اتنا عرصہ، یہ ساری کچھ اس کی پرورش بھی ہو، محنت بھی ہو، لیکن وہ ناتمام بچہ وہ جنے. یہ محنت کش کی محنت کا معاوضہ جو ناتمام شکل میں اس کو دیا جائے، یہ ہے جسے تطفیف کہا جاتا. میں نے عرض کیا ہے نا عزیزان من، قرآن سمجھنا ہو تو عربی زبان کے اس انداز سے ان کو سمجھیے اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیوں یہی ایک زبان تھی جو اس کی حامل ہو سکتی تھی. اب اسے تصور میں لائیے کہ آزادی نہ دی جائے،
اپنی منشا کے مطابق ان کو مقید رکھا جائے، باندھ کے بھی نہ رکھا جائے، چلتا پھرتا تو وہ رہے لیکن اس کی منشا کے مطابق، اور اس کا ساری محنت کا محصول جو ہے وہ پختہ اور مکمل شکل میں نہ ملے، ناتمام شکل میں اس کو ملے، اسے تخفیف کہتے تھے، اور ایسا کرنے والے کو متففین کہا جاتا تھا۔ اور قرآن نے کہا یہ ہے کہ ویل للمتففین، اس قسم کا نظام قائم کرنے والوں کا انجام تباہی ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ صاحب اس نظام میں تو دن بدن دولت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، بڑی خوشحالی ہوتی ہے، بڑی فارغلات والی ہوتی ہے، بڑی پراسپیرٹی ہوتی ہے، پھر نیشنل انکم اس کو کہا جاتا ہے، فریب در فریب دیے چلے جاتے ہیں، چند افراد چند خاندانوں کی دولت کو جمع کر کے قوم کی آبادی کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیپیٹل انکم اتنی آتی، یہ سب فریب ہیں۔ وہ ناتمام بچہ ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے بیچارے، یہ بندے ہوئے ہوتے ہیں اس میں۔ ویل للمتففین، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ پراسپیرٹی حاصل ہو رہی ہے، تباہی ہے اس کا انجام۔ اب دیکھیے خود ہی اس نے بتایا کہ متففین ہوتے کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ کہا کہ جب یہاں دیکھیے اذا اکتالوا علی الناس، اشیاء نہیں یہاں صرف کہا، یہاں انسان کہا ہے کہ جب کوئی انسان ان کے سامنے آتا ہے تو پھر اس کو وہ ماپتے ہیں، ماپنے کے بعد جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے یستوفون، وہ تو پورے کا پورا لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب اس کے بدل میں اسے کچھ دیتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ خسارہ کا لفظ جو ہے ویسے تو اس کے معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانا، لیکن تولنے میں جب کوئی ڈنڈی ماری جاتی ہے نا تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ الناس قرآن نے یہاں کہا، حالانکہ یہ ساری کامرس، تجارت، بیع، یہ قضاتی، یہ ساری اشیاء میں ہوتی ہے، کموڈیٹیز میں ہوتی ہے، لیکن کموڈیٹی تو بجائے خیش کوئی شے نہیں ہوتی، وہ تو انسانوں کی پیدا کردہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن نے اشیاء نہیں کہا ہے، الناس کہا ہے۔ کیا بات ہے کہ ہوتا یہ ہے تخفیف کے نظام میں کہ وہ انسانوں کو لیتے ہیں، جب انہیں ماپتے ہیں، انہیں تولتے ہیں، تو جو کچھ انہیں چاہیے وہ تو پورا پورا اس سے وصول کر لیتے ہیں، اور جب انہیں دیتے ہیں جو کچھ وہ انسان ہوتا ہے وہ اس کے برابر نہیں انہیں دیتے، وہاں ضرور کمی کر جاتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہے عمل تخفیف۔ اب دیکھیے کہ قرآن نے اس میں اصول ایک دیا ہے، نہ کوئی خاص شے دی ہے، نہ اشیاء کہا ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ دوسرے انسانوں کا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف متفف ہے، دوسری طرف یہ وہ ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنت کو اس کے پاس بیچنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کو اسی طرح سے ماپتا تولتا ہے جس طرح سے کہ کوئی شے اس کے پاس کموڈیٹی آئی ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے۔ یہ لیتا پورے کا پورا ہے، اور جب دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، اس میں پورا نہیں دیتا۔ کہنے کہ یہ ہے وہ نظام تخفیف جس کا نتیجہ جو ہے وہ تباہی ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کہا کہ یہ لوگ جانے من، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک آیت کو اگر آپ آج واضح کر دیا جائے اپنے ملک میں دوسری اقوام کے اندر، تو نظر آ جاتا ہے کہ قرآن کیا بات کہہ گیا تھا 1400 سال پیشتر۔ کہا کہ یہ لوگ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں، یہ مبعوثون یا بعث وغیرہ کے لفظ جو قرآن میں آئے ہیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کریم کے یہ تراجم ہمارے جو مبنی ہیں ان تفاسیر پہ جو ہماری نظام سرمایہ داری کے زمانے میں لکھی گئی تھی، یہ صحیح مفہوم نہیں دیتی۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہ اس دنیا سے کوئی کے متعلق بات ہی کچھ نہیں کرتے، یہ ساری بات آنے والی دنیا کے متعلق کرتے رہتے۔
حالانکہ قرآن تو اس دنیا میں رہنا سکھانے کے لیے آیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے رہنے کا اثر جو ہے وہ ایک جوئے رواں کی طرح مسلسل چلتا ہے اس زندگی میں بھی، آنے والی زندگی میں بھی. لیکن بات تو یہاں سے شروع کرنی چاہیے، قدم زمین پہ ٹکانے چاہیے. یہ باسا کے معنی ہوتا ہے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ہٹا کے کسی کو آزادی دے دیں. کسی کی راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے ہٹا دینے کے معنی میں آتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ زندگی کے راستے میں موت ایک رکاوٹ جو آتی ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، اس معنی میں بھی یہ آئے گا اگلی زندگی کے لیے. لیکن اس دنیا میں جو قدم قدم کے اوپر رکاوٹیں آتی ہیں ان کے لیے بھی تو یہ لفظ آئے گا. آپ کو معلوم ہے یہ باس پارٹی جو ہے یہ وہی لفظ ہے جس نے اپنے لیے فریڈم موومنٹ کے لیے یہ لفظ وہاں آیا. میں صحیح عربی زبان کا یہ لفظ اس کے لیے آتا ہے. کہا ہے کہ یہ جو اس طرح سے تخفیف کے ذریعے سے نظام سرمایہ داری کے ذریعے سے پراسپیرٹی اس قدر ترقی حاصل کرتی ہیں بذام خیش، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں راستے سے ہٹایا ہی نہیں جائے گا؟ یہ انسانیت کے کارواں کے راستے میں روک بن کے کھڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، یہ ہٹائے ہی نہیں جائیں گے راستے سے. کیا یہ اس دام باطل میں بیٹھے ہیں کہ ہماری جڑیں بڑی زمین میں گڑی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی طرح ہم اٹل کھڑے ہیں، کوئی نہیں جو ہمیں اپنے مقام سے ہٹا سکے؟ کیا یہ اس دام باطل میں ہے کہ ہمیں کوئی راستے سے ہٹا ہی نہیں سکے گا؟ غلط ہے. یہ راستے سے ہٹائے جائیں گے. لیوم عظیم، ایک عظیم انقلاب آئے گا جس میں سے یہ راستے سے ہٹائے گا. کب وہ انقلاب آئے گا؟ کیسے وہ انقلاب آئے گا؟ ایک سطر میں بات کہہ دی، ایک فکرے میں بات کہہ دی. یہ عظیم انقلاب آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ان پورے نو انسانی خدا کی ربوبیت کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی. قرآن ہے عزیز، یہ اس دن راستے سے ہٹائے جائیں گے. یہ سنگے گراں جو انسانیت کے کارواں کا راستہ روکے کھڑے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے، پہاڑوں کی طرح اٹل کمیٹیاں. اب اس استعارے سے آپ دیکھیے قرآن نے جہاں کہا ہے کہ اس دور میں یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کالے میں منفوس، یہ کیفیت سریت الجبال اپنے مقام سے یوں چلتے ہوئے دکھائی دیں گے تمہیں. یہ ساری چیزیں جو قرآن کہتا جا رہا ہے، یہ ہٹائے جائیں گے راستے سے. یوم عظیم، بہت بڑے انقلاب کے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن انا پوری انسانیت جس دن ماس موومنٹ کی حیثیت سے خدا کی ربوبیت عالمینی کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، یہ راستے سے ہٹا دیے جائیں گے. اس طرح سے ویل للمطففین ہمارے سامنے آ جائے گا، اس نظام کی تباہی. اب یہ جو دو لفظ یہاں کہے تھے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اب دیکھیے اس کی تشریح کس طرح سے ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا برادران عظیم، قرآن سمجھنے کا طریقہ یہ ایک تو محاورہ عرب، یہ دیکھیے کہ وہ جو الفاظ ہیں اس عربی مبین میں ان معانی میں یہ استعمال ہوتے تھے اس دور میں. اور دوسرے تصریف آیات، یہ دیکھیے کہ قرآن کے دیگر مقامات میں اس خاص موضوع کے متعلق کیا کہا گیا. دو چیزیں سامنے لے آئیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، قرآن نکھر کے سامنے آ جائے. یہ جو کشمکش ہے اس نظام سرمایہ داری کے خلاف، اس ربوبیت عالمینی کی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے بھی انسان کی تمدنی زندگی شروع ہوئی اور اس نے وہ جو پہلا نظام تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ نظام وہ ہو کہ جہاں کسی کو بھوک لگے وہاں اس کے کھانے کے لیے ہو، اور وہ صرف پیٹ بھر کے اپنا کھائے، اس سے زیادہ جمع نہ کرے. یہ تھی ابتدائی جنت کی زندگی جسے آدم سے اس تمثیلی بیان میں بیان کیا گیا تھا. اس کے بعد جب وہ اس سے احبطوا منہ، اس سے تنزل ہوا، اسے نیچے گرا اس مقام سے یہ، تو وہاں پھر بعضکم لبعض عدو، مفاد آپس میں ٹکرائے ایک دوسرے، لکیریں کھینچی گئیں، میری اور تیری کی صورت ہوئی. اب وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا کی کیفیت نہ رہی. اپنی لکیر کے اندر اگر کچھ مل سکتا ہے تو کھا سکتا ہے، اس لکیر سے باہر کہیں نہیں کھا سکتا.
اور پھر جن کے پاس بڑی لکیریں ہیں، یہ نہیں کہ وہ صرف پیٹ بھر کے کھائے گا، اپنا پیٹ تو اس کا ایک چپاتی سے بھر جاتا ہے، پھر وہ گودام کے گودام اپنے بھر کے رکھے گا مفاد پرستی کے لیے. یہ نقشہ ہوا بعد حکم لبا دینا دو. اور اس کے بعد جب اس پہ افسردگی چھائی کہ اب یہ اس کا نتیجہ تو وہ یفسد فی الارض و یسفک الدماء ہے، خونریزیاں ہیں، فساد ہے. کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہے. اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا علاج خدا کی طرف سے ہدایات جو آئیں گی اس کے مطابق نظام معاشرے کا اگر قائم کر دو گے تو پھر کوئی خوف اور فکر نہیں ہوگی. تو یہ وہاں سے بات چلی ہے جب سے انسان نے تمدنی زندگی شروع کی. اس گروہ کی مفاد پرستیوں نے یہ نظام قائم کیا کہ ہر محنت کرنے والے کی محنت کو سلب کیا اور خدا کی طرف سے وہ ہدایت آتی رہی، وہ جس کا وعدہ پہلی آیت میں کیا گیا. یہ ہے نظام رشد و ہدایت جسے کہتے ہیں حضرات انبیاء اکرام کی طرف سے علیہ السلام آتا رہا. یہی کہتے رہے. تفصیل میں جانے سے تو بات بڑی ہوگی. میں ہر نبی کے متعلق یہ چیز قرآن نے دی ہے کہ اس نے آ کے یہ کیا کہا. حضرت شعیب کے متعلق علیہ السلام قرآن نے بڑی وضاحت سے ایک بات کہی. یہی جو چیز یہاں الفاظ آئے ہیں 11/84 11/84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہر رسول کی تعلیم کی ابتدا نقطۂ ماسکہ بنیاد اس پہ ہوتی تھی کہ خدا کے سوا اقتدار کسی کا نہیں. بنیادی چیز ہے. اب آگے وہ تعلیم پیش کرتے ہیں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اراکم بخیر، بڑی مال و دولت ہے، بڑی فاروق والی بظاہر تمہیں نظر آ رہی ہے تمہارے، لیکن نظام بڑا غلط ہے. میں تمہیں کہتا یہ ہوں وہی الفاظ لا تنقصوا المکیال والمیزان، مکیال والمیزان، ماپ تول کے اپنے پیمانوں میں کمی نہ کرو. وہی میں نے عرض کیا کہ ایک فرد جو دکان پہ بیٹھا ہے وہاں سے لے کے پورا اقتصادی نظام اکنامک سسٹم اس کے اوپر یہ اصول قائم ہوگا، ماپ اور تول کے پیمانوں کو کم نہ کرو. اشیاء کو ماپ تول میں، انسانوں کی محنت کے ماپ تول میں، کیونکہ الناس آیا تھا وہاں، کمی نہ کر. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑے مال و دولت کی فراوی ہے، خون کی طرح برس رہا ہے، ایک ایک کے پاس کروڑوں روپے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. دیکھ تو میں یہ رہا ہوں تمہارے پاس یہ، لیکن ڈرتا ہوں اس سے کہ بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. کیا بات ہے اراکم اور اخاف علیکم، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے. کرو کیا؟ وہ تو منفی کی بات تھی کہ یہ نہ کرو. کرو کیا؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ماپ اور تول کو حق کے مطابق پورا رکھو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. اور کسی یہ بخس جو ہے یہ کسی شے کو یوں کم دینا بھی ہے اور کسی شے کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ اسی صورت اسی اصلی شکل میں نہ دی جائے، اس میں اڈلٹریشن کر دی جائے، یہ بھی نہ کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. دیکھیے کہاں فساد کا لفظ قرآن لایا، اور فساد نہ پھیلاتے پھرو. ہم تو فساد یہی سمجھتے ہیں جنہوں کو ڈانس ہوٹا کہنے آگے، یعنی یہی لٹ بازی فساد جسے ہم کہتے ہیں. یہ فساد یہ بڑا جامع لفظ ہے ان کے ہاں، یہ تو صلاح کے مقابلے میں اس کے معنی ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے. کہا کہ ناہمواریاں نہ پھیلاتے پھرو تم، یہ ایک سیدھا سا اصول ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہ ٹھیک ہے، ایسا کرنے سے بظاہر تمہیں نظر آئے گا کہ صاحب وہ جو انکم تھی وہ تو سمٹ کے تھوڑی سی رہ گئی. کہا نظام عدل کے مطابق وہ جو تھوڑی سی رہ جائے گی نا اس کے نتائج بڑے ہی خوشگوار رہیں گے. کیا ہوگا؟ ڈر یہ ہے کہ تھوڑی سی رہ جائے. اس نے کہا یہ جو بہت زیادہ ہے یہ تو سیلاب ہے، بستیوں کی بستیوں کو بہا کے لے جائے گا. وہ تھوڑی سی جو رہ جائے گی
وہ تو جوئے نغمہ بار ہوگی، سمتا ہوا پانی ہوگا، زندگی ہی زندگی اس میں ملے گی، کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی، زندگی کی بہاریں ناچ کھٹ رہیں گی۔ بظاہر وہ سیلاب کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی آڑ بھی نکلے ہے، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جو چھوٹی سی رہ جائے گی بقیت، جو باقی رہ جائے گا ڈرو نہیں، تھوڑی رہ جائے گی، اس تھوڑی کے اندر زندگی مضمر ہوگی، اس بہتات کے اندر تباہی آئے گی۔ ہمارا آنے تم بھی حفیظ، یاد رکھو وہ جو تباہی آنے والی ہے اگر تم نے اپنی اس روش کو نہ بدلا اس سے بچا نہیں سکوں گا، اور میرا کام تو تمہیں تبلیغ کرنا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے، کوئی دروگا تو مقرر نہیں کیا گیا مار مار کے یہ کچھ کروں۔ اس کے آگے ایک بات آتی ہے جس انداز سے قرآن بات کرتا ہے، قرآن کا انداز یہ ہے عزیزان من، اور یہ بلاغت کا انتہائی اعجاز ہوتا ہے، یہ جو انداز ہوتا ہے نا، ادب سے دلچسپی رکھنے والے، شاعری سے دلچسپی رکھنے والے احباب اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ قرآن کا ایک انداز ہے، اور انداز ہوتا ہے، میں نے کہا انتہائی بلاغت میں اسے ایمائیت کہتے ہیں، سجیسٹیونیس، یعنی ساری کہانی یوں کھول کے نہ بیان کر دینا، اس انداز سے اسے بیان کیا جائے کہ درمیان میں گیپ آئے، اور اس گیپ کو چھوڑ دیا جائے پڑھنے والے کے اپنے امیجنیشن، وہ اس سے اس گیپ کو پور کرے اور ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ بڑا ہی لطیف پیرایا ہوتا، لطیف اور مشکل ہوتا ہے، سہل ممتنع جس کو کہتے ہیں۔ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ گیپ اس قسم کا ہے کہ میرا امیجنیشن کسی اور نتیجے پہ پہنچاتا ہے، دوسرے کا اور پہنچاتا ہے، تو یہ نقص ہوتا ہے اس کا، یا اس قدر اس پہ مشکل ہو، محنت کرنی پڑے کہ وہ اسی میں گم ہو کے رہ جائے، جیسے وہ بہت بڑا کوئی حساب کا سوال نکال رہا ہے ریاضی کا، پھر یوں بات نہیں رہتی۔ وہ سہل ممتنع کہتے یہ ہے کہ وہ کہنا تو بڑا ہی مشکل ہو، سمجھنا بڑا ہی آسان ہو، اور وہ درمیان میں ایک گیپ۔ یہ انداز بڑا لطیف ہوتا ہے، اور یہ جو بڑے ہی بلندی پہ پہنچے ہوئے شاعر یا جو ادیب ہیں ان کے اسلوب میں، ان کی انشاء میں یہ بات ہوتی ہے۔ بات اسی طرف چلی جائے گی، ورنہ میں آپ کو کئی شعروں سے بتاتا، مثلاً ایک ہی شعر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ غالب اس معاملے میں بہت اونچا ہے، کہتا ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، سنیے گا ذرا اور پوری کہانی دیکھیے گا ذہن میں کیسے آتی ہے۔ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ یعنی کچھ کھول کے کچھ نہیں اس نے کہا، کہتا ہوں اگر یہ کھول کے کچھ یہاں کہہ دیتا تو پھول کی پتیاں بکھیر دیتا۔ اس حسین انداز سے ساری بات کر گیا ہے کہ ہوا کیا ہے، اور تم کتنے جا کے مر گیا ستیہ ناز سے چٹھی دے کے، یعنی اب یہ ساری کہانی میں بیان کر رہا ہوں، مسل رہا ہوں ان پتیوں کو۔ اب پھر سنیے، امیجنیشن سے چھوڑ، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، میں تینوں کی کہنا چاہیے، ہاں تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم، کوئی گالی نہیں دیتی ہو، میرا سلام کہیے اگر نامہ بس میں۔ اسے کہتے ہیں عزیزان من ایمائیت، سجیسٹیونیس، بڑی خوبصورت اور پیاری چیز ہو۔ قرآن سننا ہو تو اس انداز کو بھی سامنے رکھیے گا، مسلسل کہانی نہیں کہتا، کہانی میں اس طرح سے گیپ چھوڑتا ہے، اس میں سجیسٹیونیس ہوتی ہے، بڑی بلیغ انداز۔ مثلاً یہ آیت جو میں آپ کے سامنے بات یہاں کہی ہے کہ حضرت شعیب نے ان سے یہ کہا کہ یاد رکھو یہ انداز تمہارا بڑا غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا قالو یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب یہ تیری نماز کس قسم کی ہے جو ہمیں ایک طرف یہ بھی کہتی ہے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد نے صاحب اقتدار بنایا تھا انہیں چھوڑ دیں، اور اگلی بات
یہ تمہاری نماز کس قسم کی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ ہم اپنے مال میں بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ تصرف نہیں کر سکتے؟ یہ کس قسم کی نماز ہے؟ اب دیکھیے وہ گیپ جو ہے آپ کے ہاں، کہانی پوری ہو جاتی ہے۔ نظر آتا ہے تینوں نے جو اپنی تبلیغ کے لیے دعوت کی آواز اٹھائی، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک مذہبی قسم کا اللہ والا کوئی بندہ آ گیا ہے، کہتا یہ ہے کہ دیکھو بھائی تم دخل نہ دو جو میں کرتا ہوں، مجھے صرف نماز کی اجازت تو دے دو نا بھائی، اس میں تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی چیز مضر ہوتی نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نہیں ہوتا، کسی نے اپنی بھگتی کر لی، بندگی کر لی، ڈنڈوت کر لیا، پرستش کر لی، پوجا کر لی اپنے اپنے طور پہ، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں تمہیں صلات کی۔ آپ کو معلوم ہے عزیزان من، مذہب کے اندر صلات جب نماز ہو جاتی ہے کوئی معترض نہیں ہوتا۔ انگریز کے غلامی کے زمانے میں بھی نماز کی اجازت، آج ہندو بھی وہاں نماز کی اجازت دے رہا ہے۔ جو یہ نہیں دیکھ سکا ہے کہ پاکستان کی مملکت ایسی وسیع رہے، اس کے تو ٹکڑے کر دیے، اپنے ہاں کے مسلمانوں کے نماز میں تعرض قطعاً نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مذہب کی نماز ہے، یہی انہوں نے سمجھا ہوگا، اس لیے کہ وہ قوم تو دین کو ابھی جانتی نہیں تھی، مذہب کی بات تھی، انہوں نے صلات کی بات کہی ہوگی، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں صاحب، اور ٹھیک ہے، ہم اپنے یہاں بتوں میں گھنٹی وینٹی بجا دیتے ہیں، یہ اپنے کہیں خانقاہ میں مسلح پہ نکر میں بیٹھ کے یوں کر لیا کرے، کر لیا کرے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ ساری کہانی، انہوں نے کہا کہ شعیب تو ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم نماز پڑھنے کے لیے ہم سے کچھ اجازت مانگ رہے ہو، یہ تمہاری نماز قسم کی ہے، کس قسم کی ہے کہ وہ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں۔ عجیب قسم کی صلاح آپ نے دیکھا جی، دین کی صلاحت اور مذہب کی نماز میں فرق کتنا؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں حضرت شعیب ان سے کہ اپنی اقتصادیات کو اس نظام میں رکھو، یہ معاشی نظام غلط ہے، یہ صلاحت ہے ان کی۔ کہا انہوں نے صرف یہی ہے کہ ہم تو یہ سمجھے تھے، اور تمہاری صلاحت یہ عجیب قسم کی صلاحت ہے۔ عزیزان ایمان، صلاحت اس نظام کو کہتے ہیں جس میں ہر فرد قانون خداوندی کے پیچھے چلتا جائے، اسی کی ایک منیچر فارم، چھوٹے پیمانے کے اوپر ایک شکل ہے جو اجتماع صلاحت کہلاتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ صلاحت کے اجتماع کا انتظام رکھو، وہ امرہم شورا بینہم، کیونکہ تمہارے معاملے باہمی مشاورت سے طے ہونے ہیں۔ اب دیکھا صلاحت کا نظام، اجتماع جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ شعیب یہ تمہاری صلاحت عجیب قسم کی، کہ اب تم لگے ہو یہ بھی کہنے کے لیے کہ کاروبار یوں کرو، ماپ تول یوں رکھو، نظام معیشت یوں قائم کرو، تجارت اس طرح سے ہو سکتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتی، یہ اور یہ سارا کوئی نظر آتا ہے نا کہ انہوں نے یہ صلاحت کے نام سے یہ سب کچھ کہا، اس لیے انہوں نے صلاحت کے متعلق کہا ہے کہ یہ عجیب قسم کی صلاحت۔ جی باقی رہا یہ کہ صاحب محنت کشوں کی محنت تم لے جاتے ہو، ان کا پسینہ کسور کے لے جاتے ہو، کیا طنز ہے؟ انا کا لا انت الحلیم الرشید، ہاں سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں ہے جی، بہت بڑے آ گئے یہ غریبوں کے اور محنت کشوں کے ہمدرد جو ہے کہیں کے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تم ہی رہ گئے۔ انا کا لا انت، دیکھیے کیا ہوا، اللہ کی انا کا ہی کاری تھا، یہ کتنی بڑی چوک کیوں کرنے لوں، ہاں تو ہی رہ گئے بڑا ناڈو ذرا کے تو ان کا لام تک، ہاں اور ایک تم، صرف اور کوئی نہیں، صرف ایک تم رہ گئے ایسے، بڑے درد خواہ، بڑے غم گسار، بڑے رقیق القلب، رشید اور بڑے سمجھدار، بڑے عقل والے۔ ایک طرف تو یہ کیفیت کہ درد اور غم اتنا، دوسری طرف یہ کہ یہ سارے یہ نظام معیشت یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، ہم جانتے ہیں، تم اس میں بھی کہتے ہو کہ نہیں سر بہت زیادہ عقل مند، رشادت اس کی بھی تمہارے حصے میں آ گئی، جاؤ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے اتنا کہ محنت کش کو اس کی محنت پوری نہ دی جائے تو نتیجہ تباہی ہوتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، یہ تم نہیں سمجھتے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ میں کہہ رہا، یہ پابندیاں عائد ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ادھر یہ کہا گیا تھا کہ سب سے بڑی آزادی تمہیں دی جائے، یہ پابندیاں عائد ہو رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ تو
آزادی دینے کا مدعی تھا، پابندیاں عائد کیے چلا جا رہا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کسی جان کو، کسی ذات کو اس سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتے جتنی کہ اس کی وسعت ہوتی ہے، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں. اس کے متعلق تو میں کبھی بعد میں یہ عرض کروں گا کہ وسعت کوئی محدود شے نہیں ہے، مقید شے نہیں ہے کہ اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. قرآن کی تو تعلیم یہ ہے کہ وسعت کو زیادہ سے زیادہ انسان کرتا چلا جائے، اختیارات آپ نے بڑھاتا چلا جائے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے آپ کہیے کہ اپنے اختیارات کو، اپنی وسعتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے چلے جائیے، اس کے مطابق تمہارے اوپر فرائض یا ذمہ داریاں عائد ہوں گی. یہ بھی ہے، لیکن یہاں جو بات کہی اور دیگر کئی مقامات پہ بھی کہی ہے، اس کے معنی اور ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها الا لوسعها. تمہیں اس کے متعلق کچھ گران تو گزرتا ہوگا کہ صاحب ہر بات کے اوپر پابندی. یہ پابندیاں ہم اس طرح ایسے نہیں عائد کرتے جیسے تھانے دار کچھ داروغہ پابندیاں عائد کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ پابندیاں عائد کرتے ہیں کہ ان پابندیوں سے تمہاری ذات کی اختیارات میں وسعتیں پیدا ہوتی چلی جائیں. یہ ایک عجیب فارمولہ قرآن نے بتایا ہے، اور آج کی سائیکالوجی اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ آپ نے نہریں تو دیکھی ہیں، یہ چلتی ہیں، یہ کم از کم کو 500-700 میل کے فاصلے سے شروع ہوتا ہے دریا یا نہر جس میں سے نکلتی ہے، اور اتنا لمبا فاصلہ وہ طے کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. آپ کو مت پتا ہے کہ اس کی روانی جو ہے کس چیز سے قائم رہتی ہے. یہ تھوڑے تھوڑے سے فاصلے کے بعد آپ نے دیکھا اس کے راستے میں ایک فال یا ٹھوکر آتی ہے. یہ فیروزپور کے پل کے سامنے وہاں پتھر گاڑ دیے جاتے ہیں، وہ آ کے ان پتھروں سے ٹکراتی ہے، اس کی روانی میں تیزی پیدا ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی بظاہر پابندیاں ہوتی ہیں وہ انسانی ذات کی جوئے روان پہ ایک ٹھوکر کا کام دیتی ہیں، جن سے ٹکرا کے اس کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. یہ ساحل ہوتے ہیں جن کے اندر پانی رہتا ہوا ایک نہر کی شکل اختیار کرتا ہے، جس سے فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں. یہ ساحل ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے جو تباہی ہی تباہی لاتا ہے. یہ جسے ہائیڈرو الیکٹرک آپ کہتے ہیں، وہی پانی پوری نہر کی شکل میں بہتا ہوا چلا جائے، اس میں یہ قوت ہوتی نہیں. اس کو سمٹا کے جب ایک پائپ کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور اوپر سے نیچے کو بہایا جاتا ہے تو اتنی بڑی قوت اس کے اندر ہوتی ہے، بہت بڑی ٹربائن ہوتی ہے جس کو وہ اس سے چلاتا چلا جاتا ہے. یہ جو ان چیزوں کو کسی ساحلوں کے اندر پابند کرنا ہوتا ہے، یہ ہے جو قرآن کریم کی یہ پابندیاں بظاہر جو آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ تو ہماری آزادی کے راستے میں پابندیاں نہیں، تمہاری صلاحیتوں کو کنسنٹریٹ کر کے کسی نقطے کے اوپر مرکوز کرتا ہے، تمہاری ذات میں اس سے اور زیادہ وسعتیں پیدا ہوتی ہیں. میش ود از جبر پیدا اختیار. یہ آج یہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ یا سائیکو انالیسس والے جو ہیں، ادھر جاؤں تو آپ کو کبھی بتاؤں گا، یہ علاج کرتے ہیں اب ان طریقوں کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں ایک خاص پابندی لگانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دینا، پھر پابندی لگانا، پھر اس کو چھوڑ دینا. اس طرح سے اس میں ایک خاص توانائی ابھرتی ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. درمیان میں یہ کہا کہ یہ نہ کہو کہ صاحب اتنی پابندیاں لگا دی اور ہمیں تو جکڑ کے رکھ دیا. جکڑ کے نہیں رکھ دیا. قانون کا انتظام یا پابندی عزیزان من معاشرے کی صلاحیتوں کو بڑا ہی نکھارتا ہے، بڑی وسعتیں دیتا ہے. جب معاشرے میں لا قانون کے تابع جب معاشرے کی صلاحیتوں توانائیوں کو رکھا جائے، اس سے صحیح نتائج، خوشگوار نتائج منتج ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. یہ ہیں وہ پابندیاں جن کا نتیجہ وسعت ہوتی ہے. لا قانونیت میں اس سے تو ڈیفیوز ہو جاتی ہیں ساری صلاحیت، کوئی نتیجہ نہیں مرتب ہوتا سوائے تباہی سے. قانون کے اندر گھری ہوئی جب وہ صلاحیتیں کام کریں گی، آپ دیکھیں گے ان کا نتیجہ کیا اچھا ہوتا ہے. یہ ڈسپلن کہلاتا ہے. فوج کی قوت، اس کی کامیابی کا راز اس ڈسپلن کے اندر ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ اگر
فوج کو اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ٹیر میں ہر درجے میں مثلاً آگے سب سے جو سپاہی ہے اس کو ہی اگر اس کی آزادی دی جائے کہ وہ جو جی میں آئے کرے، ذرا نقشہ لائیے اس فوج کا کہ جس کے ہر سپاہی کو یہ آزادی ہو کہ وہ جو جی میں آئے کرے. میں کہتا ہوں خرابی کی نیت سے نہ بھی کرے، بڑی حسن نیت سے اپنی طرف سے یہ سمجھ کے کرے کہ ہاں صاحب یہی بہتر ہے. لیکن ذرا سوچیے اس فوج کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کے ہر سپاہی کو یہ اجازت ہو کہ یہ نہیں کہ جو اوپر سے انسٹرکشن یا حکم ملا ہے اس کے مطابق کرے، بلکہ وہ جو بہتر سمجھتا ہے کرے. یہ جو پابندی عائد ہوتی ہے اللہ وسعہا، جس سے انسانی ذات میں وسعت پیدا ہوتی ہے. درمیان میں یہ کیا کہ پھر آگے بڑھ گیا، پھر آگے پھر پابندی. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بھی کوئی بات کرو کہو یا کرو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. عدل کو منصوب عدل کے مطابق کر، خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. عام طور پہ تو عدل کرتے ہی رہتے ہیں. پانی وہاں مرتا ہے جہاں کوئی چیز کوئی قریب کے معنی اب یہاں رشتہ داری کی قربت نہیں، کسی انداز سے بھی وہ جو قریب ہو جائے وہاں عدل کا دامن چھوڑتا ہے آدمی. خواہ وہ رشوت کے ذریعے قریب ہو جائے، خواہ وہ سفارش کے ذریعے قریب ہو جائے، خواہ وہ دوستی کے ذریعے قریب ہو جائے، خواہ وہ رشتہ داری کے ذریعے سے قریب ہو جائے، عدل چھوڑتا ہے انسان اس وقت جب ہر ایک اتنے ڈسٹینس کے اوپر رہے. ایکوی ڈسٹینس جسے آپ کہتے ہیں، اس وقت انسان خود بخود عدل کرتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا تھا نا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، جس سے عام طور پہ کہا گیا کہ تمہیں ہم نے ایک درمیانے درجے کی امت بنا دیا ہے تاکہ تم نو انسانی کے اعمال کی نگرانی کرتے رہو. تو یہ وسطاً کے یہ معنی نہیں ہے درمیانے درجے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو جس طرح سے کہ مرکز یا سینٹر دائرے کے سرکمفرنس سے محیط سے کسی نقطے سے دیکھیے وہ ایکوی ڈسٹینس ہوتا ہے، یکساں فاصلہ اس میں ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ کسی سے وہ قریب ہو کسی سے وہ بعید ہو. کہا کہ تمہارا مقام اس دنیا کی قوموں میں یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر قوم تمہارے نزدیک ایکوی ڈسٹینس کے اوپر ہو. اب کوئی قریب نہیں کوئی بعید نہیں، اس لیے عدل تو اس کا لازمی نتیجہ ہو جائے گا. یہی چیز قرآن نے یہاں کہی. تو یاد رکھو عدل کا دامن اس وقت ہاتھ سے چھوٹتا ہے جب یہ نقطہ کسی سے قریب ہو جاتا ہے کسی سے بعید ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر اس دائرے یا سرکل کا حلیہ کیا بگڑتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جو سرکمفرنس ہے اس میں کچھ حصہ کوئی حصہ اس سینٹر سے قریب ہو جائے کوئی بعید ہو جائے پھر یہ دائرہ رہے گا کیا بنے گا کہ یہ زندگی کا دائرہ پاکستان کا معاشرہ بن جائے گا. کہاں لفظ میں آتا ہے. عدل کے متعلق قرآن نے یہاں تو صرف یہی کہا ہے لا قرب. دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل دی ہے. دیکھیے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. 4/135 سورہ 135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں عدل کے اوپر قائم رہو. عدل کی بنیاد ہوتی ہے شہادت پہ، بنیادی چیز شہادت. اور اسی لیے یہ قانون دان جانتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ آف ایویڈنس ہے قانون شہادت جو ہے مشکل ترین قانون ہے، وسیع ترین قانون ہے کہ یہ مدار ہوتا ہے سارا آگے مقدمے کا اس کے اوپر. کہا کہ عدل کے قیام کے لیے شہادت کی ضرورت ہوگی. شاہد گواہ یا مدعی کی طرف سے آتا ہے یا مدعا علیہ کی طرف سے یا استغاثے کی طرف سے ہوتا ہے یا صفائی کی طرف، وہ ان میں سے کسی کی طرف سے ہوتا ہے. کہا نہ یہ بات نہیں، شہداء للہ تم اللہ کی طرف سے گواہ بن کے پہلے ہی یہ بات کاٹ کے رکھ. اب دیکھیے کہ وہاں جا کے جو تم شہادت دو، غور کیجیے عزیزان من، اس معیار پہ قرآن پہنچاتا ہے
اس جماعت کو جسے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، شہادت دو وہاں جا کے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خواہ وہ شہادت انفسکم، خواہ وہ شہادت تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اللہ، یہ ہے عدل، یہ ہے شہادت، اپنے خلاف شہادت۔ اویل والدین، ہمارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جائے، والاقربین، ہمارے رشتے داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا، پارٹیوں میں سے کوئی دولت مند ہو، کوئی غریب ہو، بندہ ہو، اولا بہما، یہ بات نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنی دولت کی وجہ سے تمہارے قریب ہو جائے گا ذہنی طور پہ، وہ تم سے بعید ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے تم تو گئے ہو گواہ بن کے، اور اللہ کے نزدیک یاد رکھو یہ جو ہے یہ سب برابر ہے گواہی کے لیے، کوئی کسی قسم کا کنسیڈریشن اس میں نہیں آنا چاہیے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، پھر تمہارے ذاتی جذبات کہیں اس چیز کے اوپر غالب نہ آ جائیں کہ تم عدل کے سامنے آئے۔ یہ ذاتی جذبات بڑی بری چیز ہوتی ہے، یہی تو انسان میں لغزش پیدا کرتی ہے، یہ نہ کہیں پیدا ہو جائے۔ وَإِن تَلَوْا، یہ بھی نہ ہو کہ وہاں جا کے شہادت تو دو لیکن کچھ ایسی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرو کہ یہ بھی معنی نکلائیں اور وہ بھی معنی نکلائیں۔ خدا نہ کرے کہ کسی کا واسطہ پڑے، ورنہ کہیں جا کے یہ جو پروفیشنل گواہ ہوتے ہیں، کبھی عدالت میں ان کی گواہی سنیے کہ وہ یہ بڑے بڑے چالاک ہنرمند بھی جو وہ پولیس والے اور یہ وکیل حضرات بھی ہوتے ہیں، ان کو کان کاٹ جاتے ہیں، وہ اس قسم کے گواہ ہوتے ہیں جو وہ پروفیشنل وٹنس جو ہوتی ہے، وہ اس قسم کی بات ہوتی ہے وہاں۔ کہا یہ بھی غلط، زبان کو لپیٹ کے بات نہیں کرنا۔ قولوا قولا سدیدا، جیسے دیوار سیدھی کھڑی ہوتی ہے اس قسم کی بات، زبانی بات نہیں، مبہم بات نہیں، یہ بھی چیز نہیں۔ اور دورج، اور یہ بھی نہ کرو کہ صاحب بڑی مشکل میں آپ پھنسے، ہم ادھر یہ ہے ادھر یہ ہے، سچ بولتے ہیں یہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں یوں ہوتا ہے، سمن کی تعمیل ہی نہ ہونے، یہ بھی بات نہ ہو، اعراض ورت لو، یہ ہے عدل کے تقاضے قرآن کی نہیں، شہادت کے یہ تقاضے ہیں۔ سوچیے عزیزان من کہ کسی خطہ زمین میں اگر اس قسم کا کوئی گروہ ہو جائے، وہاں کوئی جرم کسی طرح سے اس کا ارتکاب ہو بھی سکتا ہے، تو کوئی جرم بلا عدل کے رہ نہیں سکتا، صرف شہادت کے لیے یہ چیز۔ اور وہاں کیا فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، عدل کرو۔ عدل کیا کی ایک شرط قرآن نے ایسی عائد کی ہے کہ دنیا کے کسی کوڈ میں بھی وہ نہیں آپ نے لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ اس کے ساتھ عدل نہ، ورنہ ایوری تھنگ از فیئر ان لا لا، دشمنی اور جنگ کے لیے تو ہر چیز فیئر قرار دی جاتی ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے، عدل نہ کرو۔ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگلی بات آئی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، سب سے بڑی چیز خدا کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اسے پورا، خدا کے ساتھ معاہدہ کے متعلق میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا، اور یہ تو بار بار سامنے آئے گی، میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ مسلمان ہونا جسے اب کہتے ہیں، میں پھر دوہرا دوں کہ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہمارے لیے تو مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں، ابھی تو ہوئے ہمیں کبھی ساری زندگی میں کسی کو یہ خیال آیا ہے کہ یہ کچھ ہونا پڑتا ہے اس میں؟ لیکن جو ہوتے بھی ہیں ہمارے ہاں غیر مسلم، جو مسلمان ہوتا ہے اس سے بھی وہ 4 کلمے آپ پڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد مبارک ہے جی دعا کرو جی اللہ آگمن بغیر کرے، جو تیری دنیا کا جڑا گھر سکھا لیتا ہے جی گلا پیا کہنا پلا کاندا پیلا تو ساڑھے 4 والے، ہاں ان کے جگہ کے گھر پڑھانا گیا سی، میں کیا ایک ڈائی نال میں لڑ گیا دو نال تم لڑ گیا، تو لیے پھر دعا مانگتے آ گئے یار تو خیر ہو گئے،
پہلی دعا عہدے نہیں پاتے، لیکن جب مسلمان ہونا پڑتا تھا تو اس کے لیے ایک معاہدہ کرنا پڑتا، کانٹریکٹ تھا، جس میں انٹر انٹو کانٹریکٹ جسے کہتے ہیں، اور پھر اس کانٹریکٹ کو دوہرا دوں میں، وہی تو ہے جی 9/111 9/111 سورہ توبہ کی مشہور آیت، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جا کے کہتا ہے کہ میری جان میرا مال یہ بیچنے کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم خریدتے ہیں، قیمت کیا دو گے جی صاحب؟ کہا الجنہ دیں گے، جنت دیں گے۔ میں پھر یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اگر یہ استعمال میں لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب، جان اور مال اللہ کے پاس تم نے بیچا ہے وہ بیچ تو رہے گا تمہارے پاس، کہا صاحب ملے گا کیا؟ اس نے کہا کہ جو تم جس طرح تم نے کوئی دیا اسی قسم کا تمہیں یہاں ملے گا، تمہیں بھی تو ذہنی طور پہ کوئی دیا ہے نا، سچ مچ نہیں نا کوئی دیتا، اور بھی تمہیں جواب مل جائے گا سر مجھے نہیں تک نہیں کرنا سودے ہونڈا یہو جہاں نال یہو جہی سودے ہونے چاہیے نا۔ لیکن جب یہ معاہدہ حقیقت میں ہوا کرتا تھا، اب بھی تاریخ ہماری اس کی شاہد ہے، عجیب روایت ہے، وہ بہت بڑا سردار تھا عرب کا، وہ حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دعوت دیتے ہیں اس میں اسلام کی سب کچھ ہے، تو وہ میں اگر دعوت قبول کر دوں گا تو اس کے بعد یہ کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، آخرت کی زندگی سمجھ جائے گی، وہاں یہ کچھ ملے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اس نے کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سر دست بہرحال ماننے کی ہیں، عقیدت کی ہیں، ذہنی چیزیں ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد اس وقت تو یہ حالت ہے ہماری، میرے خاندان کی، میرے قبیلے کی، ہماری، یہ تمہاری دعوت قبول کرنے کے بعد اس میں کیا ہوگا یہ بتاؤ۔ دیکھا یہ کیسے مسلمان ہوتے تھے، بڑے کھڑے ہوتے سن ہوتے تھے، یہاں بتاؤ۔ تو یہ عزیزان من وہ ہے بنیادی چیز، کہا آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد عرب اور عجم کے اوپر تمہیں تمکن حاصل ہوگا، اور ایسا تمکن کہ جس میں تمہیں بھی خوف و حزن نہیں ہوگا اور تمہارے علاقے کو بھی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہو؟ یوں مسلمان ہوتے، وہ الجنہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ جو وہ یہ بیچ رہا تھا، جنس جو دے رہا تھا وہ بھی ذہنی نہیں تھی، وہ تھی جو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ذہنی طور پہ نہیں دے کے گھر میں آ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب بھی آواز بلند ہوتی تھی سر ہتھیلی پہ دے کے آ جاتا، میدان جنگ کے اندر آ جاتا، اور یہاں کیفیت اس کی یہ ہوتی تھی کہ یا تو فاتح منصور واپس آتا تھا یا وہاں جان دے دیتا۔ یہ تھا معاہدہ مسلمان ہونے کا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو یہ چیز تھی، یہ وہ معاہدہ تھا، یہ وہ کانٹریکٹ تھا جو اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور آپ نے عزیزان من دیکھا کہ اس بنیادی کانٹریکٹ کے بعد جس عمل کا ذکر کیا ہے قرآن نے، وہ انتہائی چیز ہے نا جو یہاں کہی ہے، یہ زندگی ساری کے اندر کی چیزیں یہ کچھ نہیں یہاں کہیں، وہ تو ہوتی رہے گی، کر بھی سکتا ہے۔ سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ تھا جان دینے کا جو مرحلہ ہے، یہ ہے عزیزان من جہاد کبیر، یہ ہے سب سے بڑا عمل جس کا قرآن نے یہاں فوراً ذکر کیا، راستے کی چیزوں کا ذکر کہیں نہیں کیا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی رہ جاتی۔ یہ تو بہت بڑی سازش تھی مسلمانوں کے خلاف جو ہوئی کہ اس سے یہ جو قتال فی سبیل اللہ تھا، اس جہاد کے متعلق کہہ دیا کہ یہ جہاد صغیر ہے، بہت چھوٹا سا جہاد ہے، جہاد کبیر کیا ہے صاحب؟ مباحثے کرنا، مناظرے کرنا، کلمے دعاتیں لے کے کتابیں لکھنا، یہ سب تھا جہاد کبیر، اور یہ جہاد صغیر، اسی کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پھر مرد مجاہد کی کیفیت ہی یہ ہے، میدان جنگ میں وہ جاتا ہے، وہاں پھر جیسے یہ یا تو ان کو قتل کرتا ہے، مار دیتا ہے، فاتح منصور ہو جاتا ہے،
یا اپنی جان دے دیتا ہے، وہ کبھی ہتھیار رکھ کے نہیں میدان جنگ چلا۔ دو ہی چیزیں قرآن نے کہی ہیں عزیزان نے، بات دور چلی گئی۔ کہا یہ کوئی نئی بات نہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے مسلمان ہوا جاتا ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے خدا کا، وعدن علیہ، بہت ہی بڑی چیز، خدا کے اوپر ایسا کرنا واجب ہے، الجنہ دینا یہاں اور پھر اس کے بعد وہاں، یہ خدا کے ذمہ واجب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خدا قادر مطلق، اس جیسا آزاد کون ہو سکتا ہے؟ وہ جینے عائد کرنے والا اپنے اوپر پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ جب کہا ہے کہ واجب ہے خدا کے اوپر ایسا کرنا، انسان پہ جو چیزیں واجب ہیں عزیزان مان، اس کو تو اختیار ہے کہ جی چاہے وہ کرے، جی چاہے نہ کرے، تو میرا روپ سے خدا نے جو اپنے ذمہ واجب قرار دی ہے بات، اس کے خلاف تو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حق، بڑی سچی چیز واجب ہے اس کے اوپر، اور یہ چیز جو اس نے کی ہے نئی بات نہیں ہے۔ تورات میں بھی یہی کہا گیا تھا، انجیل میں بھی یہی کہا گیا تھا، قرآن میں بھی یہی کہا گیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اب وعدہ کیا ہے نا تم نے، یقین مانیے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ تم نے جس پارٹی سے معاملہ کیا ہے، بڑی قابل اعتماد پارٹی ہے، یاد رکھو، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، کبھی پھر نہیں جائے گی، یقین رکھو، یہی ہے وہ ایمان مومن کا جس کی بنا پہ وہ اس طرح سے سربقت میدان میں آ جاتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اور جشن مناؤ اس سودے کے اوپر جو تم نے کر دی، لٹ کے لا گئے والا آدمی تھی پہ، کیا بات یہاں کہی ہے، اور بڑا نشیدہ سودا کر دیا، وہ لٹ کے لے ہوئے تو کچھ لے، یعنی انداز یہ ہے جیسا کسی کو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ انہیں پیسے فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ نجات نہیں، نجات تو کسی مصیبت سے چھوٹنے کا نام ہوتا ہے، فوز، اچیومنٹ، ایکوزیشن، بہت بڑی چیز، عظیم، فوز العظیم، وہ مار گیا عزیزان۔ اب یہ کہ یہ سودا کتنا بڑا فوز عظیم کا ہے ہم کیا جانیں گے۔ ایک مصرع ہے جامی کا، جب زلیخا نے یوسف کو وہاں سے خریدا ہے، جامی نے اپنے یوسف زلیخا میں لکھا ہے، گھر آئی تو انہوں نے کہا سہیلیوں نے کیا سودا کیا، اس نے سودا کیا، کہا دراہم چند دادم یا خریدم، تھوڑے دیر پیسے دیتے، جان خرید کے لے آئی ہوں، تعال اللہ عجب ارزاں خریدم، تو اللہ نے سو بڑا ہی سستا سودا مارا۔ عزیزہ نے من کے اس سے یہ شے کیا ہے، عزیزہ نے ایک زلزلہ آتا ہے لاکھ انسان مر، راستہ چلتے ہوئے پاؤں پھسلتا ہے، جان اب تو روز اچھا بھلا شام کو دیکھتے ہیں کہ صاحب حرکت قلب بند ہوئی، جان چلی گئی، یہ ایسی کوئی انسان جس کا ایک پائی قیمت نہیں، جس کی انجام اندازہ نہیں، یہ شے جو ہے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، جان دے کے بھی حق ادا نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا سستا سودا اس قسم کی چیز یہ دی جائے اور اس کے مطابق اس کے بدلے میں الجنہ مل جائے گی، کہا بشارت ہو، وہ مبارکیں ہوں تمہیں اس سودے پہ جو تم نے مار لیا ہے، وہ سودا مارنا ایک لفظ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ یہ سودا کیا ہے تم نے، یہ وذالک هو الفوز العظیم، بڑی اچیومنٹ ہے بھائی، آج کے بلے بلے کیا بات ہے، سودا کیتا ہے نا، اس کو ہی سودے کی مارتی ہے، یہ ہے عزیزان من، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا،
خدا سے جو تم نے کانٹیکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، سنا دیتی تھی۔ دونوں آیتوں میں عزیزان ایمان آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہدایات و احکام و اصول دیے گئے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، ان کے مطابق اگر کوئی معاشرہ متشکل ہو جائے تو الجنہ یہی ملنی شروع ہو جائے گی یا نہیں انسان کا؟ اس سے بڑی اور الجنہ ہوگی کیا؟ سوچئے تو صحیح جو چیزیں کہی گئی ہیں، یہ اگر ہو جائے الجنہ، ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون، ان چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کے متعلق یہ کی گئی ہے تاکہ تم غور و فکر کر کے ان کو ایکسپٹ کرو اور پھر ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ تذکرون ذکر یہ ہے، قوانین و احکام خداوندی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو، نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا، اس کو اپنے سامنے رکھو ان چیزوں کو۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد عزیزان ایمان غور کیجئے کیا کہا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا صراط مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ ہر روز 44 دفعہ تم دعائیں مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، مانگ کے چلے جاتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے اس کے اوپر کہ صاحب اس طرح سے نہیں، صراط المستقیم، صراط المستقیم، ٹھیک ہے، چل، یعنی راستہ خواہ وہ شہر کی بجائے ماڈل ٹاؤن کی طرف کیوں نہ لے جانے والا ہو، سڑک تو میٹل ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، بس میٹل سڑک وہی دینا کیا کم مانگے ہیں، تجویز کیا جاتا، یہ چیزیں کہاں صراط مستقیم کی دعا مانگتے تھے، وہ دکھاؤ، یہ سارا کچھ گرانے کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہاں تو صراطی کہا خدا نے، خود خدا کا صراط مستقیم، اللہ کا راستہ سی، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس پہ چلتے جا۔ بات یہاں پوری ہو گئی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں ہم بھی تھے، اتنا ہی نہیں کیا کہ خاموش ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یاد رکھو اور راستوں کا اتباع نہ، اس ایک راستے کے اوپر چلنا اور سبل جو ہے ان کا اتباع، ان کے اوپر نہ چلنا، دونوں چیزیں ہیں یہاں، نفی بھی ہے بات بھی ہے، لا الہ ہے پہلے، جتنے بھی سبل متفرقہ ہے ان تمام سے منہ موڑو گے تو صراط مستقیم کے اوپر آؤ گے نا۔ صراط شاہراہ ہوتی ہے، ہائی وے ہوتی ہے، سبل وہ پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، وہ اس صورت میں سبل حقہ کہلاتی ہے جب پگڈنڈی صراط مستقیم میں آ کے مل جائے۔ چٹر متفرق سبل جو ہیں، جو مختلف سمتوں میں لے جانے والی سبل ہیں، ان کا اتباع نہ کر لیں، اگر تم ان کے اوپر چل پڑے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر وہ تمہیں اس کی سبل سے، اس کے راستے سے منتشر کر دے، تفریق ڈال دے گی اس کے۔ سوچیے عزیزان ایمان، اس نے ایک ہی راستہ صراط مستقیم اپنا کہا، غور کیجئے تو صحیح، یہ اس کو ماننے والے، اس کے اسلام کے اتباع کرنے کے مدعی مسلمانوں کی جماعت، یہ ایک راستے کے اوپر چل رہے ہیں، کیا یہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں یا سبل متفرقہ ہیں جن کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو کیفیت یہ ہو گئی کہ نام لینے کے لیے بھی ایک چیز نہیں ہمارے یہاں رہ گئی، جیسا میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، پوچھے کسی سے بھی کون مسلمان جی الحمدللہ، وہ نہیں میں پوچھا ہے گا کہ مسلمان تو میں پتا ہے گا مسلمان تو ہے اصل گل کا نہیں اگے پتا کہنا تو پتا کہ یعنی شیعہ ہے یا سنی ہوتی ہے، الحمدللہ جی میں سنی ہوتا ہوں، نہیں سنی نہیں، میں پوچھتا یہ ہوں کہ اہل حدیث ہیں آپ یا حنفی ہوتی ہیں، اہل فقہ ہوتی ہیں، اور کہنے لگے میں اہل فقہ ہوں، اہل فقہ میں اچھا آپ حنبلی شافعی ہیں مالکی ہیں یا حنفی ہوتی ہیں ساری، جی میں حنفی ہوں الحمدللہ، اچھا حنفی آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہو، ستیہ ناز سے
کتے کھلو بھی لگاؤ انہیں کی تنگ پی گئے ہیں. ابھی تو میں نے شریعت کی بات بتائی ہے کہ طریقت کی طرف تو میں آیا ہی نہیں ہوں. ادھر بھی آئیے نا آپ. کس سلسلہ کے اندر آئے تھے صاحب آپ؟ الحمدللہ جی سلسلہ ہے چشتیہ کے اندر. چشتیہ کے اندر اچھا چشتیہ نظامیہ کے اندر ہے صابریہ کے اندر؟ کہا نظامیہ کے اندر. اچھا نظامیہ کے اندر ہے تو آپ توسوی ہوتے ہیں یا سرابیہ ہوتے ہیں؟ چل بھائی توسوی دیا کے پنڈ پوچھنا انہیں کہ کہڑا ہو کہیں نہیں عزیزان منطقہ. اس لیے کہ جب بھی آپ صراط مستقیم چھوڑیں گے پھر سبل متفرقہ آئیں گی اور ان کا تو کوئی ٹھکانا نہیں. صحیح جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے. غلط جواب کی تعداد ہی کوئی نہیں دنیا میں. غلط جواب لا تعداد ہوتی ہے. جو ہی آپ نے صحیح جواب چھوڑا پھر ہر لڑک بچے کا جواب مختلف ہوگا, ایک دوسرے سے ملے گا نہیں. یہ سبل متفرقہ ھذا صراطی مستقیمہ. اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ صراط مستقیم کی دعا مانگنے والوں کے لیے ایبسٹریکٹ یا مبہم بات نہیں رہنے دی کہ صراط مستقیم ہے کیا. یہ ساری تفصیل بھی ہے ان دو آیتوں کے اندر. یہ ہے صراط مستقیم, یہ ہے میرا راستہ سیدھا. فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ ہے وہ چیزیں جن کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. اسے تقویٰ کہتے ہیں. اس راستے کے اندر قدم قدم کے اوپر خاردار جھاڑیاں آئیں گی. یہ تقویٰ کا جو مفہوم تھا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھایا ہوا ہے. اس سے یہ سمجھانے کے لیے پوچھا تھا ان سے کسی نے کہ حضرت عمر سے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے تم تو صحراؤں میں جنگلوں میں ہمیشہ چلتے تھے. کہنے لگے ایسے وادیوں سے گزرے ہو جہاں چھوٹی چھوٹی خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں راستے میں؟ کہنے لگے یہاں. اور پھر عربوں کا تو لباس ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے نا چادرے والے. کہتا ہوں اس میں سے گزرتے ہو کیسے گزرا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی وہ یہ ہے کہ ادھر سے گزرتے ہیں ادھر سے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں, ادھر سے چادر سمیٹتے ہیں, یوں گزرتے ہیں بچ کے, یوں گزرتے ہیں بچ کے تاکہ کوئی کانٹا الجھ نہ جائے. کہنے لگے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی لیے صراط مستقیم میں سے یہ چیزیں بتا دی کہ راستے میں خاردار جھاڑیاں بھی آئیں گی, رکاوٹیں بھی ہوں گی, خطرناک گھاٹیاں بھی آئیں گی. یہ اس لیے تمہیں یہ سنگ میل لگا دیے ہیں وہاں نشانات راہ کہ تمہارا دامن ان کانٹوں میں کہیں الجھ کر نہ رہ جائے. لعلکم تتقون. عزیزان من سورہ الانعام کی آیت 154 تک ہم پہنچ گئے. آیت 155 سے آگے ہم بات کریں گے. ربنا تقبل منا انک